الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا اور پھر اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن حکیم پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور حدیث پاک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے صحیح عرض کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، دنیا میں جب انسان آیا، اللہ رب العزت نے جبھی سے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام نبی بھی ہے اور پہلے انسان بھی ہے۔ پھر حضرت سیس علیہ السلام ان کے بیٹے نبی ہوئے، ان کے بیٹے ایک اور نبی ہوئے حضرت معقب علیہ السلام۔ تو ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، زیادہ انسان نہیں ہیں، بہت تھوڑے سے آدمی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو بھیجنا شروع کر دیا تاکہ کوئی گمراہی کی طرف نہ جائے۔ پھر بھی ہم گمراہی کی طرف چلے گئے اور جاتے جاتے اللہ ہی کو بھول گئے۔ کوئی اللہ کو اللہ مانتا ہے، ان کے ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ کو بھی مانتا ہے اور دوسروں کو بھی مانتا ہے، اور بعض آدمی تو ایسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، نہ کسی دوسرے کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نرنکار کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو نہیں مانتے، ایشور اور بھگوان کو اور گوڈ کو ہم نہیں مانتے، ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ دنیا کا نظام یہ بس ایسے ہی اپنے آپ چلا آ رہا ہے، سورج اپنے آپ نکلتا ہے، اپنے آپ چھپتا ہے، دن رات، اور یہ دن اپنے آپ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیڑ پودے جو ہیں یہ اپنا آپ اگ رہے ہیں، اپنا آپ جو ہیں یہ پھل دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بلکہ انسان بھی اپنے آپ ہی بن رہا ہے، اپنے آپ پیدا ہو رہا ہے، اپنے آپ مر رہا ہے، اس میں کسی غیبی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ بالکل انکار کرتے ہیں ہر چیز کا، جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا، نبیوں کا، کسی چیز کا، ہر چیز کا یہ انکار کرتے ہیں۔ نہ کسی مسجد اور نہ کسی مندر، نہ کسی گردوارے میں، کسی چیز میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ایک وہ بھی قسم اس انسانوں کی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہے، اور ملک ہندوستان کے اندر دوسری چیز یہ لوگ ہیں دوسری قسم کے جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے علاوہ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ وہ ہمارے مشرک بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں جو ہمارے بھی گاؤں میں رہتے ہیں، یہ 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجتے رہے، کوئی گمراہی کی طرف نہ جائے، مگر جس کا تعلق جس سے جڑ گیا، جس کی انسیت ہو گئی، محبت دل کے اندر اتر گئی، اسی کو معبود بنا لیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام پر پہنچ جاتا ہے
تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس تک تبلیغ فرماتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، 80 آدمی کل ایمان میں داخل ہوتے ہیں 950 برس کی محنت میں۔ اور جو محنت نہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، تو خود اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ یا تو ایمان لے آئیں ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ وہ بھی جلدی مچاتے تھے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو اللہ کا عذاب لا کر کے دکھا، ہم تب تجھے نبی مانیں گے۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام پر جب آ کر کے رکا تو نوح علیہ السلام کی محنت پر 950 برس کی محنت پر 80 یا 82 مرد عورت بچے سب آزاد باندی غلام سب یہ ایمان لائے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جب سمجھاتے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، قوم ان کو پریشان کرتی ہے، کبھی پتھر ان پہ برساتی ہے، کبھی اور کسی قسم کی پٹائی کرتے ہیں، تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ جو ہے ایک کشتی بناؤ۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیڑوں کو کٹوانا شروع کیا اور جو ہے اس میں تختے میخیں لگا کر کے ناؤ بنانی شروع کر دی، بڑی کشتی۔ تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، بھلا یہ خشکی میں کہاں چلے گی، یہ کشتی تو دریا میں چلتی ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، پھر وہ عذاب آیا۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو بتلایا تھا، یاد ہوگا کہ جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گئے اور جو رہ گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محنت کرتے ہیں، فرعون کو 40 برس تک دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور 450 برس تک فرعون کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ یہ ایک آدمی جو تھا، یہ ایک تجارتی آدمی تھا، تربوز بیچنے کے لیے مصر میں گیا تھا۔ فرعون، اس کا نام تو کچھ اور تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جب یہ وہاں تربوز بیچنے کے لیے جاتا ہے فرعون، تو اس کے ساتھ لوٹ پاٹ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ قبرستان میں لمبا واقعہ میں نے ایک بار بتلایا بھی تھا۔ تو پھر یہ جو ہے وہاں کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہ ہو جائے، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں سب کو جو ہے وہ قتل کراتا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے ہاتھ میں یعنی فرعون کے ہاتھ سے فرعون کے محل میں پلوایا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آگے چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت یحییٰ علیہ السلام تک آتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور کے نبی ہیں، زکریا علیہ السلام بھی اسی دور کے نبی ہیں، اور بھی نبی ہیں، شمویل علیہ السلام ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے 5 احکام نازل ہوتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم کو یہ 5 باتیں پہنچا دو۔ اب وہ ان کے 5 باتوں کو پہنچانے میں کچھ دیر ہو گئی، دین کے اور بہت سارے کام تھے ان کی مشغولی کی وجہ سے۔ جب کچھ دیر ہو جاتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے وہ حکم دیا ہے اس کو آپ پہنچاتے ہیں یا میں پہنچا دوں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ان کو میں ہی پہنچاؤں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پہنچا دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو دوستو بزرگوں، پھر یحییٰ علیہ السلام نبی نے جو ہے سب کو جمع کیا بیت المقدس کے اندر، اپنی ساری قوم کو، پھر وہ 5 احکام پہنچائے، ایمان، نماز، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کرنے، 5 کام ہیں وہ پہنچائے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتا ہے۔ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوستو بزرگوں اپنی نبوت کا حق ادا کرتے ہیں، ایسا حق ادا کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی آدمی اتنی محنت کر پائے جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کوئی اتنی تکلیف جھیل سکے جتنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہے۔ طائف کے سفر کا قصہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا، جو سر پہ ٹوپی تھی لوہے کی، اور اس کی میخیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں داخل ہو گئیں، دندان مبارک شہید ہوا، اور بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احد، یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے۔
لیکن ہجرت سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر جہاں 360 بت رکھے ہیں جو کفار مکہ نے رکھ رکھے تھے، دین کی 600 سال کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے اتنی بے دینی ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت کا جو وہ گھر ہے مکۃ المکرمہ جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اس کے اندر 360 بت رکھ چکے تھے۔ اتنی بے دینی ہو گئی تھی 600 سال کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے، 600 سال کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اور جو جماعت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کچھ دن محنت کر کے تھک کر بیٹھ گئی، اور جو کچھ راہب ان کے تھے دوستو بزرگوں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ انہوں نے اپنی خانقاہ بس اپنے تک کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی دوسرے پہ کسی پہ محنت نہیں کی۔ تو اس 600 سال کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال میں تشریف لائے، اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر، کہ اس وقت میں قوم کی کیا حالت ہو چکی تھی اور کتنی بے دینی کتنی درندگی ان کے اندر تھی۔ اگر اس ساری باتوں کو بیان کیا جائے مہینوں نہیں بلکہ سالوں بھی آ جائیں گے مگر ان کی وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ مسجد حرم کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ مکے کا جو چودھری اس وقت میں ہے کون؟ ابو جہل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کمان مار دیتا ہے بے رحمی سے، حالانکہ خاندانی بھتیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاندانی بھتیجے ہیں ابو جہل کے، ابو لہب کے سگے بھتیجے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، ابو سفیان وہاں موجود ہے، اور بھی دیگر آدیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، لیکن ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کمان مار دی۔ حضرت امیر حمزہ، یہ بدھ کے دن کی بات ہے دوستو بزرگوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، سارا دن شکار کے پیچھے رہے، شکار ہاتھ نہیں لگا، لیکن جب ایک ہرنی کے پیچھے وہ چلے ہیں اور ہرنی کا شکار تھا کہ میں ہرنی کا شکار کر لوں اور ہرنی ان کے ہاتھ میں آ جائے، ان کے جال میں آ جائے، یہ قریب تھا، تو ہرنی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے حمزہ، اللہ رب العزت نے ہرنی کو زبان عطا فرمائی اور عربی میں بولنا شروع کر دیا ان کی زبان میں، کہا کہ اے حمزہ، کہ آپ کے خون دھولے ہو چکے ہیں، خون سفید ہو چکے ہیں، کیا ہو گیا؟ مکے کا چودھری تیرے بھتیجے کو مارتا ہے اور تم اپنے بھتیجے کی مار کو سہل جاتے ہو، اس کو جو ہے برداشت کر لیتے ہو، آپ اپنے بھتیجے سے محبت نہیں کرتے، اور وہ حقیقی نبی اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اتنے بزدل ہو گئے، تم قریش کے ہو؟ تو دوستو بزرگوں، اب یہ وہاں سے چلتے ہیں، شکار بھول جاتے ہیں، اسی فکر میں چلتے ہیں، لیکن بھوک تیز لگی ہوئی ہے، صبح بغیر کھائے پیے گھر سے نکلے تھے، تو راستے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ہرنی کی بات کو بھول جاتے ہیں۔ امیر حمزہ جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ اپنی بیوی سے کھانا طلب کرتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، تو ان کی بیوی دسترخوان بچھاتی ہے اور کھانا رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے خون دھولے ہو چکے ہیں، تیرے بھتیجے کو آج جو ہے مکے کے چودھری نے مارا ہے، اگرچہ ہم اس پر ایمان نہیں لائے ہیں، آپ اس پر ایمان نہیں لائے ہیں، پر کیا یہ بزدلی نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی ناک نہیں کٹ رہی ہے کہ آپ کے بھتیجے کو آپ کے موجود ہوتے ہوئے مارا جا رہا ہے؟ بس یہ سننا تھا، کھانا چھوڑ دیا اور سیدھے حرم میں پہنچے حضرت امیر حمزہ، اور وہاں ابو جہل ہے، ابو جہل اپنی قوم کو ہدایت کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پر وہ پیغنڈا بنا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ناپید اور ختم کیا جائے، یہ منصوبے اور یہ میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ امیر حمزہ جاتے ہیں اور جا کر کے سیدھے حرم شریف کے اندر پہنچتے ہیں اور ابو جہل کے سر میں کمان مار دیتے ہیں، ابو جہل کے سر میں کمان مار دیتے ہیں۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لیں، میں تیری اس پٹائی کا، تیری اس مار کا، تیرے اس زخم کا جو ابو جہل نے تیرے سر میں کمان ماری اس کا بدلہ لے آیا ہوں، انتقام لے آیا ہوں۔
کیا جواب دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ یوں کہا کہ چچا میں اس پر خوش نہیں ہوں گا اور میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو خوش اس پر ہوں گا کہ آپ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ پھر جمعرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ پھر جمعے کی صبح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ موقع ہوگا تو پھر بات ہی بتلائی جائے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ نماز سے متعلق تھی۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے نماز کو کتنا پیچھے ڈال دیا ہے، اپنے کام کو کتنا آگے کر دیا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز اذان سنتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، جبکہ خبر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، حضرات صحابہ اکرام کی خبر ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ سنے ہیں اور وہ کتابوں میں درج ہو کر ہم تک آئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اذان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے، بہتر ہے کہ اس کے کان پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیے جائیں۔ جب آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو اتنا نقصان ہوتا ہے مال کے اعتبار سے، جیسے کہ اس کے ماں باپ، بیوی، بچے، دھن دولت، زمین جائیداد، گھر، کاروبار سب چھین لیا گیا ہو اور اکیلا تنہا کھڑا رہ گیا ہو۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان بتلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک عورت آئی۔ اس عورت نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی حضرات صحابہ اکرام کو کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آتی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے، مجھ سے 2 بڑے گناہ ہو چکے، نہیں بچہ ہاتھ میں نہیں تھا، کہ مجھ سے 2 بڑے گناہ ہو چکے ہیں، مجھ سے 2 بڑے گناہ ہو چکے ہیں، آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے، اپنی امت سے جو ان پر ایمان لائے ان سے بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت نے پھر کہا کہ حضرت موسیٰ، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، مجھ سے 2 بڑے گناہ ہو چکے ہیں، آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ جب بار بار وہ عورت کہہ رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا وہ گناہ کون سے ہیں جس سے تو اتنی پریشان ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ میں نے زنا کیا، میں کنواری لڑکی ہوں، میں نے زنا کیا ہے اور پھر اس زنا کرنے سے میرے حمل ٹھہر گیا ہے، اور جب وہ حمل ٹھہرا ہے پھر میرے بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے شرم کی وجہ سے کہ میرے گھر کے لوگ، میرے محلے کے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے چچا تائے، میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے۔ پہلے زنا کیا ہے، پھر زنا سے حمل ٹھہر کر بچہ پیدا ہوا ہے، پھر میں نے اسے قتل کر دیا، میں نے یہ 2 گناہ کیے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ جو ہیں میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، کہا کہ میرے دربار سے فوراً نکل جا، میرے دربار سے فوراً نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے اللہ کا عذاب آوے اور ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں۔ وہ عورت تو چلی جاتی ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ موسیٰ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا آپ کی نظر میں اس عورت کے ان 2 گناہوں سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جبریل بھلا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہوگا؟ پہلے زنا کاری اور حرام کاری کی ہے، پھر اس سے بچہ ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا زنا اور قتل سے بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے حضرات صحابہ کرام کو۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نماز چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں، کہاں چلے جا رہے ہیں نماز کو چھوڑ کر؟ آج ہماری یہ بزدلی کہاں تک جائے گی؟ دوستو بزرگوں، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بہت سارے آدمی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹھکوں میں، اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، چوراہوں پر رہتے ہیں، مگر اس کان سے اذان سنی، اس سے نکال دی، گویا کہ ایسا ہوا کہ اذان کی آواز ان کے کان میں پڑی ہی نہ ہو۔ اور پھر اللہ کا ایمان کے بعد سب سے محترم نشان کا اگر کوئی چیز ہے دوستو بزرگوں، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔
جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے دوستو بزرگوں کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا اور اس کو اس میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اسلام سے نکل گیا۔ دوستو بزرگوں ایسی وعیدیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فضائل نماز کے اندر شیخ الحدیث نے ان وعیدوں کو لکھا ہے۔ ایک بار لکھا ہے اگر کوئی آدمی اذان کی آواز سنے سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر منافق ہے وہ شخص، ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل، یعنی ظالم ہے وہ لوگ، کافر ہے وہ اور منافق ہے وہ جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے نکلے الفاظ ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ دوستو بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ جاوے۔ تو ہم کون ہیں جی؟ ہم اس کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جھوٹی زبان سے کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیا فرمایا؟ بولو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر حضور سے محبت رکھنے والا نماز چھوڑ دے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اذان کی آواز سنے نماز کو نہ جائے اور حضور سے محبت رکھتا ہو اور نماز کو نہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں دوستو بزرگوں، اس کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم نہ ڈریں تو موت کے وقت میں فرشتہ ڈراوے گا اور ایسا ڈراوے گا، ایسا ڈراوے گا، ایسا ڈراوے گا، پھر ہمیں ہوش نہیں آوے گا۔ بھوکے کو لے کے جاوے گا، پیاسے کو لے کے جاوے گا، بھوک میں اور پیاس میں تڑپائے گا وہ فرشتہ، ذلت سے اس کی موت ہوگی، بھوک کی حالت میں ہوگی، پیاس کی شدت میں ہوگی۔ مورخین حضرات لکھتے ہیں کہ بے نمازی کی جب روح نکالی جائے گی اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا تو اتنی پیاس ہوگی کہ سارا سمندر پلا دے تو پیاس نہیں بجھے گی تو قبر کی آگ بجھا دے گی۔ سمندر پینے سے پیاس نہ بجھے گی تو قبر کی آگ بجھا دے گی، سمندر پلانے سے پیاس نہ بجھے گی، میدان محشر کی گرمی شدت بجھا دے گی۔ جو 1.25 میل کی اونچائی پر سورج ہوگا کیسا تپ رہا ہوگا، کیسی گرمی ہوگی، جس کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، سارا سمندر پلا دے اس پیاس کو وہ نہیں بجھا سکتے، سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا، جہنم کی آگ بجھا دے گی؟ بولو نہیں، بلکہ اسے تو ہمارے نیک اعمال بجھاویں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق